علامات مسیح و مہدی کے اس کھلے کھلے طور سے پورے ہو جانے سے مخالفین بوکھلا اٹھے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی جماعت احمدیہ کی طرف ممکنہ توجہ اور رغبت کو روکنے کے لیے جماعت احمدیہ کے بانی کی ذات مبارک اور دعوی پر انتہائی جھوٹی اور بھیانک الزام تراشیوں کی ایک بہت بڑی مہم شروع کر رکھی ہے۔ جیسے جیسے ان جھوٹی الزام تراشیوں کا شور و غوغا بڑھا، ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے مواقع پیدا فرمائے کہ غیر تو غیر، یہاں تک کہ شدید ترین مخالفین بھی برسر عام ایسے حقائق تسلیم کرنے پر مجبور کر دیے گئے کہ جنہوں نے ان الزام تراشیوں کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ان ہی جھوٹے اور ناپاک الزامات میں سے ایک الزام یہ ہے کہ بانی جماعت احمدیہ نعوذ باللہ عیسائیوں اور ہندوؤں کے ایجنٹ تھے۔ آئیے خود دیکھیے اور سنیے کہ اس بارے میں حقائق آخر ہیں کیا، کہ جن کا اعتراف شدید ترین معاند بھی کرنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ گویا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اپنے اقرار کے مطابق جب دوسرے تمام علماء سو رہے تھے، اس وقت محض مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے تنہا عیسائیوں اور ہندوؤں کی اسلام کے خلاف یلغار کو نہ محض روکا بلکہ انہیں شکستیں دیں۔ پھر ایک الزام جو بڑے شد و مت سے لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگرچہ تابع اور امتی صحیح، مگر چونکہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو نبی مانتی ہے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اور یوں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی آمد کا عقیدہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مگر ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہمارے مخالفین محض دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں، کیونکہ غیر احمدی علماء کی اکثریت کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح نبی اللہ ہوں گے۔ چنانچہ ایک دلچسپ سوال و جواب حاضر خدمت ہے کہ جس میں ایک غیر احمدی عالم دین دوسرے نامور علماء کی موجودگی میں نہ صرف آنے والے عیسیٰ کی نبوت کو ضروری قرار دیتے ہیں بلکہ یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ ان کے بطور نبی اللہ کے آنے کے باوجود آخر کیوں کر ختم نبوت میں کوئی خلل واقعہ نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا ایک امام کی حیثیت سے؟ اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ مولانا صاحب سے۔ مولانا کون سے والے؟ راضی صاحب سے۔ اچھا، آپ نے فرمائی تھی، جی۔ اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ بات یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں، لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ان فیصلوں میں وہ کلی طور پر باقاعدہ اس کے پابند ہوں گے کہ شریعت محمدیہ کی پابندی کریں۔ تو اس لیے نبوت کا منصب تو ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ منصب نافذ جو ہوگا منصب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق ہوگا۔ سو جماعت احمدیہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کے تابع کسی نبی کے آنے کا نام لے تو ختم نبوت کی منکر اور دار اسلام سے خارج، مگر یہ مولوی حضرات بے عین ہی وہی عقیدہ رکھیں تو مسلمان، کیا اسی کا نام تقوی اور انصاف ہے؟
جہاں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کی اطاعت کا تعلق ہے تو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔